پہلی بات یہ کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ، یعنی نفلی صدقہ، مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، طلباء پہ کیا، غریبوں پہ کیا، یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، انسان کا مال بڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ 10 بنائے تو ایک عام سا درجہ یہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایک کو 10 بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہی دے سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور اللہ اگر زیادہ بڑھانا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالی تو اس میں سے شاخیں نکلی اور ان پر گندم کے سٹے لگے، 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے کے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک دانے کے 700 دانے تو انسان دنیا میں آنکھ سے بنتے دیکھتا ہے۔ یہی حال صدقات کا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کا مال وَنَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَفْوًا عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ کرو، اللہ اور دے گا۔ انفق یہ لفظ ہے نفق سے بنا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ میں ایک طرف سے بندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، تو نفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ہاتھ سے بندہ دے گا اللہ اس کو دوسرے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، واہ میرے مالک تیری شان بڑی ہے، دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ اب یہ قرآن عظیم شان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے، یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟ یہ صدقہ جو ہے نا یہ نفع بخش تجارت ہے۔ عثمان غنی جانا فرمایا کرتے تھے تاجر اللہ بصدقۃ تربح، کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو نفع پاؤ، یعنی یہ صدقہ ایسی تجارت ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ تمہیں نفع دے گا اس کے بدلے۔ پھر یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الاعمال تباہت، کہ اعمال کا آپس میں مقابلہ ہوا، فقالت الصدقۃ، صدقہ نے کہا انا افضلکم، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔
پھر یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ ہمارے تبلیغات کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا فیدین محمد صاحب، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت سرمت کی عمر کا بچہ تھا اور حکیم صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ پکڑا کے چلے جاتے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا، میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دے گی۔ یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتا جی ایک زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا ہے میں کیا کروں؟ کہنے لگے دیکھو جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا فرمائی۔ آج یہ ہمارے ہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں۔ بھئی شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے۔ پھر صدقہ انسان کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اے تاجرو تم تجارت کرتے ہو تو اس میں سچ اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی بات کر دی جو ضرورت سے زیادہ تھی تو جھوٹ ہو گیا، اور گاہک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے تاجروں کو۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو میل ہے نا، اس میل کو صدقہ کے ذریعے صاف کر لیا کرو۔ پھر دوسری بات کہ صدقہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یعنی مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا، اس سے انسان کو تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول فرمائیے تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کا مال صاف ہو جائے۔ وصلی علیہم، اور میرے محبوب ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں دفعہ تجربہ کیا ہے، کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے نا، مسجد میں، مدرسہ میں، طلباء کے لیے، کسی کام کے لیے، میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ کا قرآن سچا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کے دل کو سکون ملے گا تو پھر ہم دعا میں کمی کیوں کریں؟ پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلم بندے کا صدقہ دینا اس کی عمر میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ برائی بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی 70 مصیبتیں جو بندے کے اوپر آنی تھیں صدقہ سے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا انعام کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچاتا ہے۔ اب کس بندے کی تمنا نہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر نیت ٹھیک اچھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور صدقہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور تم میں سے جو بندہ مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اور تم میں سے جو بندہ کسی مومن کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کسی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کو صاف ستھرے کپڑے بنا کے لیے پہننے کے لیے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں قیامت دن کی بھوک پیاس سے محفوظ فرمائے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا، سبتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے، رہنا پسند ہوتا ہے، وہ وقت فارغ کو ادھر ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں گزارتے، مسجد میں گزارتے ہیں۔ مدارس کے اکثر طلباء اس میں شامل ہیں۔ وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اب اس میں اور دائرہ وسیع ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے، یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس نے انکار کیا برائی سے، ایسا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں کہ اگر خرچ کیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے یہاں اتنا خرچ کیا، یہاں اتنا خرچ کیا، اگر انہوں نے واہ واہ کر دی تو صدقے سے عذاب گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ کی محبت میں، ایسا بندہ، یہ 7 بندے بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں تُذِلُّ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے برابر سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا
کل امرئن فی ذلہ صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ انسانوں کا فیصلہ ہوگا، یعنی جتنی دیر حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ اپنے صدقے کے حساب سے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صدقہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اسلام سے پوچھا گیا افتنا عن الصدقۃ، اے اللہ کے نبی وسلم ہمیں صدقہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہا حاجب من النار، یہ صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ پھر صدقہ تین بندوں کے لیے اجر کا باعث ہے۔ مثلا ایک عورت نے اپنے گھر سے کسی سائل کو روٹی دی تو ایک تو اس عورت کو ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں سائل کو روٹی دی، ایک اس کے خامن کو ثواب ملے گا جس نے پیسہ کمایا، اور تیسرا جس مرد نے یا جس بچے نے وہ روٹی عورت سے لے کر فقیر تک پہنچائی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تین بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرے، اب ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول فرماتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں لہذا وہ پاک مال کو قبول کرتے ہیں۔ دینے والے نے ایک کھجور صدقے میں دی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو، گائے بھینس کو، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کھجور کے پہاڑ کے سائز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ خرچ کی تھی ایک کھجور اور ثواب ملا پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے دو۔ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کے باغ کو پانی دے دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کون عبد الرحمن، اور بادل سے آواز آ رہی ہے۔ تو بادل ایک طرف چلا تو وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بادل برسا اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں کے اندر سے جیسے نالیوں میں بہتا ہوا جلتا ہے، تو پانی کے پیچھے چلا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے۔ جب آگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کا باغ تھا یا کھیتی تھی اور اس میں وہ پانی لگا رہا تھا۔ اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کھیتی سے جو مال حاصل کرتا ہوں اس کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس کھیتی کو بڑھانے کے لیے کھیتی پہ خرچ کر دیتا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی کھیتی کو پانی دے کے آؤ۔ جو برانی زمین ہوتی ہے ان کا تو انحصار ہی بادل بارش کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ ان کے رزق میں اس طرح برکت عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہوگی۔ 5ویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا مطالعہ کر رہے تھے اور 7 کھجوریں کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی۔ تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی۔ اگلی کنجی رزق کی ہے کثرت عبادت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا جو اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ جی مجھے گھوڑا دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا گدے گاڑی کے لیے نہیں بنا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے۔ پھر 7ویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما امعر حاج قط، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ 8ویں کنجی رزق بڑھانے کی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ و یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے۔ آج رزق کی تنگی کا شفا تو کرتے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی آپس میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے جی کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، پڑھ نہ دیا ہو، خامن پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں پھوپھو سے لڑائی اور کہیں چچی سے لڑائی۔ تو یہ جو صلہ رحمی کو ہم توڑتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصِلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے ہم توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اسے بری موت سے اللہ بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ بری موت سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ پھر رزق کی جو نویں کنجی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک۔ ہر بندہ صحت مند نہیں ہوتا کہ کما سکے، کئی دفعہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جی کہ میرا خامن کی کمائی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیوں کرے؟ بھئی ہمیں مل ہی ماں باپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ ہمارے عملوں پہ منحصر ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔ اب اللہ ہمیں رزق کیوں دیتے ہیں کہ ہم آگے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا دوسروں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ رزق کی 10ویں کنجی ہے اللہ پر توکل کرنا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہارے ساتھ پرندوں والا معاملہ کرے گا۔ پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کھا پی کے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شور مچایا ہوتا ہے، بیوی بھوک لگی ہے جلدی کھانا دو، حالانکہ ہمارا پیٹ تو ہے ہی بہت چھوٹا، جتنی مرضی روٹیاں پڑی ہو بندہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہاتھی کو دیکھو ٹنوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے دریائی گھوڑا، اس کو ہپو کہتے ہیں، میں نے جب بھی کہیں جنگل میں ہپو دیکھا اس کو کھاتا ہوا دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیٹ ہے اور اللہ نے پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، انسان کا وزن 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا۔ اب جس کا وزن 200 پاؤنڈ روزانہ بڑھتا ہو تو کتنا اللہ رزق دیتے ہوں گے، تو جو پروردگار ان جانداروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، مگر ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ 9ویں کنجی رزق کی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بڑھوانے کا ایک بہترین طریقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الحکم، ہمارے اکابر علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کے درس بھی دیا کرتے۔ ان کا شکر کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پیش کر دیتا ہے نعمت کو کہ اللہ نعمت واپس لے لو۔ ومن شکرها، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقد قید بإقالها، وہ نکیل ڈال کے نعمت کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت رہ جاتی ہے ہمارے پاس، اور شکر ادا نہ کرنے سے نعمت واپس چلے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا دیتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، روٹی بھی ہوتا ہے، چاول بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم آخر پہ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ یعنی جس پروردگار نے صحت دی، جس پروردگار نے بھوک دی، رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ رزق کی اگلی کنجی ہے، 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا، وکفا، جو اس کے لیے کافی ہوگا، وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کون بندے ہیں؟ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو گھر داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جائے اور اہل خانہ کو سلام کرے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ آج کل دفتروں میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دوستوں کی محفل میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، گھر جب آتے ہیں تو چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور ایسے پھٹکار پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ 13ویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں۔ ایک صدقہ پر مداومت، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا رہے اس پر رزق کی فراخی فرماتے ہیں۔ دوسرا صلہ رحمی، جو رشتے ناطے جوڑے اس کو۔ تیسرا جہاد کرے۔ چوتھا جو ہمیشہ باوضو رہے، اور 5واں جو والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گے۔ مگر اس بات کرنے سے بیویاں پریشان نہ ہو کہ جی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یہ واقعہ حضرت شیخ عزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات، ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، تو میں نے اسے کہا بھائی میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر لے گیا۔
کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 سور بندھے ہوئے تھے، وہ پہلے سوروں کو ڈالتا کھانا اور بعد میں خود کھاتا، اور کوئی اتنا خاص عمل اس کا تھا نہیں، کوئی بڑا تہجد گزار وظیفے باز نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو کہہ ہی دیا بھئی میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے، آپ مجھے خود ہی بتا دیں۔ اس نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، یہ جو سور بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بد کلامی کی کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، ان کو جانور بنا دیا، مگر میرے تو ماں باپ ہیں نا، میں نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں بعد میں خود کھاتا ہوں، میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ تو اگر ایسے ماں باپ کی خدمت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو جو نیک ماں باپ کی خدمت کرے گا پھر اللہ اس کو کتنا رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ رزق کی 12ویں کنجی ہے دوام طہارت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی اسلام سے فاقہ کی شکایت کی، فقال نبی اسلام نے ارشاد فرمایا دم علی الطہارۃ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا، بھئی جس طرح ہر وقت بے وضو رہنا ایک عادت ہے، ہر وقت باوضو رہنا بھی عادت بن سکتی ہے۔ جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا۔ اب ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو آسان بھی ہو اور ہم کر بھی سکیں، اس سے اور کیا آسان ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ آسانی کے ساتھ انسان کے رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جب ہر وقت باوضو ہوگا تو پھر نماز پڑھنی آسان ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کڈنی کا آپریشن کرتے ہیں 9 گھنٹے کا، کہتے ہیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، میں آپریشن کر رہا ہوتا ہوں اور میں آپریشن کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں باقی ڈاکٹروں کو کہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو اور میں ابھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہی آپریشن تھیٹر میں نے ایک کپڑا بچھایا ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نماز پڑھ کے پھر ان کے ساتھ دوبارہ گرل فرینڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، اور میں نے اتنی مصروفیت کے باوجود کبھی نماز میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ اب اگر اتنا مصروف بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ عورتیں بہانے کرتے ہیں جی وضو نہیں ہے، مرد بہانے کرتے ہیں جی ابھی وضو نہیں ہے کیا کریں۔ بھئی باوضو رہنے کی ہی عادت ڈالیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ اب اگر ایک بندہ پوری زندگی باوضو گزارتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بے وضو موت آ جائے گی؟ محبوب کا وعدہ سچا، اس کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ 15ویں کنجی ہے چاشت کی نماز ادا کرنا۔ چاشت کی نماز کہتے ہیں جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ پاؤں جلنے لگ جائیں، دن کے 10-11 بجے کا وقت، یہ چاشت کا وقت، اس وقت کی نماز میں برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پہ بیٹھ کے اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی تھیں کہ اللہ ہمارے خاوند کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اور آج خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے اور بیوی سوئی پڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو اتنا ہی زور کے وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ چاشت کی برکتیں کیسے حاصل ہو۔ رزق کی 16ویں کنجی سورہ واقعہ کا ہر رات پڑھنا۔ یہ کتنا آسان عمل ہے، رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا۔ یہ کوئی اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو چند دنوں میں اس کو یاد کر سکتا تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، وہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات اس کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں، اللہ ان کو فاقے سے بچائے گا۔
اتنا یقین تھا کہ چونکہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فاقے سے محفوظ فرمائے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. کتنا آسان عمل ہے جس کو کر سے ہم فاقے سے بچ سکتے. اور 7واں عمل ہے دعا کرنا. دعا جو ہے نا یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے. نبی اسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی کرتے ہیں کہ فقلت ذالک فاذهب اللہ عز وجل ہمی وقضاء عنی دینی. میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرضے کو بھی اتروا دیا. ہم بھی اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا سکتے ہیں. یہ دعا اور یہ رزق کی 17 خفیاں تھیں جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب ان کو غور سے ذہن میں، ان کو اچھی طرح ذہن میں یاد کر لیجئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. اللہ رب العزت ہمیں رزق کی فراخی عطا فرمائے اور دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں بچائے اور دنیا کی گدے گاڑی میں استعمال ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج چونکہ بجٹ کی رات ہے اس لیے آج کی رات میں دعائیں کرنا آسان ہے. انشاءاللہ حضرت شیخ حدیث صاحب دعا فرمائیں گے. آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ دعا مانگیے گا، اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگیے گا. تبدیل فرمائے اور بد امنی کو امن میں جو ہمارے اکابر علماء کام کر رہے ہیں اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے گویا مجدد ہیں، ان کی وجہ سے مدارس کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور جن مقاصد کو لے کر وہ کھڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب فرمائے. ہم اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے لوگ بیت کی نیت سے تشریف لائے ہیں دور قریب سے، تو یہ عاجز کلمات بیت پڑھائے گا، پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان